الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ لائف آف محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات دیتے ہیں۔ جو ہمیں کڈز مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ آخر تک شامل رہیں، انشاءاللہ الکریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوگی۔ سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی آپ کوئی فضیلت سنیں، درود پاک کی کوئی فضیلت آپ کو سننے کو ملے تو اسے یاد رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ آج جو درود پاک کی فضیلت سنیں گے وہ ہے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جمعے کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم کلام بھی شامل کرتے ہیں۔ آئیں چلتے ہیں کلام کی جانب۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے نعت خواں موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ مدینے مجھ کو بلا لیں، بہت اداس ہوں میں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مدینے مجھے کو بلا لیں، بہت اداس ہوں میں۔ مدینے مجھے کو بلا لیں، بہت اداس ہوں میں۔ مدینے مجھے بہت اداس
پچھلے سال تو آقا مدینے آیا تھا میں پچھلے سال تو آقا مدینے آیا تھا حضور سے بولا بہت اداس ہوں میں حضور سے بولا بہت اداس ہوں میں نہیں گئے بچا لیں بہت اداس ہوں میں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو بار بار مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت کے بارے میں سن رہے تھے، اور یہ جو سیگمنٹ ہے اس میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک واقعہ آپ کو بتاتے ہیں، سیرت کے واقعات سنتے ہیں. اور آج ہم دو ایسے واقعات سنیں گے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا ذکر ہے، اور وہ ہے کہ جانوروں کی بولیاں سمجھنا. کس کی بولیاں سمجھنا؟ جانوروں کی بولیاں سمجھنا. پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے ہیں کہ آپ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، اور جانور آپ کے پاس آ کر اپنے مالک کی شکایت بھی کرتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد فرماتے تھے. پیارے بچوں، ایک مرتبہ صبح کے وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے وہاں ایک اعرابی یعنی دیہات کے رہنے والے شخص کو دیکھا، جس نے اونٹ کو اپنی رسی کے ذریعے پکڑا ہوا تھا. پھر وہ اعرابی شخص اپنے اونٹ کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی حضور کے ساتھ تھے. پھر اس اعرابی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سلام کیا: السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب ارشاد فرمایا اور کہا کہ صبح صبح کیسا آنا ہوا؟ اسی دوران اونٹ آوازیں نکالنے لگا، اور ایک دوسرا شخص آ گیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ میرا ہے، اور اس شخص نے میرا یہ اونٹ چوری کیا ہے. پھر پیارے بچوں، اونٹ نے دوبارہ غمزدہ ہو کر آوازیں نکالیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کی آواز سننے کے لیے خاموشی اختیار فرمائی، اور اس اونٹ کے غم
اور اس کی آواز کو سننے لگے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوسرے شخص سے فرمایا اس اونٹ سے دور ہو جا کہ اس نے تیرے خلاف گواہی دی کہ تو جھوٹا ہے اور یہ اونٹ اعرابی کا ہے۔ پھر پیارے بچوں جب وہ جھوٹا شخص چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی شخص سے پوچھنے لگے کہ جب تم میرے پاس آئے تھے تو کیا پڑھ رہے تھے؟ اس نے کہا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ پھر اس نے وہ کلمات بتائے جو پڑھ رہا تھا۔ بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ وہ کیا پڑھ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے اس شخص کا معاملہ مجھ پر ظاہر کر دیا اور اونٹ کی فریاد کی وجہ سے اسے یعنی دیہاتی کو الزام سے بچا لیا۔ اسی طرح پیارے بچوں ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اونٹ کھڑا تھا اور زور زور سے چلا رہا تھا۔ جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ایک دم کچھ کہنے لگا اور اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کس کی؟ اونٹ کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب جا کر اس کے سر پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا تو وہ سکون محسوس کرنے لگا اور بالکل خاموش ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے پوچھنے لگے کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ لوگوں نے ایک شخص کا نام بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس شخص کو بلوایا اور فرمایا کہ اللہ پاک نے تمہیں ان جانوروں کا مالک بنایا ہے اور جانوروں کو تمہارا حکم ماننے والا۔ تم ان جانوروں پر رحم کیا کرو اور تمہارے اس اونٹ نے مجھ سے تمہاری شکایت کی ہے، تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام لے کر اس کو تکلیف دیتے ہو۔ تو پیارے بچوں یہ تھے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے۔ اور ابھی آپ نے سنا کہ ایک اونٹ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مالک کی شکایت کری۔ اب ہمارے یہاں بھی قربانی کا موسم آ رہا ہے، ہمارے گھروں پہ بھی قربانی کے جانور آتے ہیں، بکرے آتے ہیں، دمبے آتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بکرے کو پکڑا کان سے، رسی سے پکڑ کے چلانے کی عادت ہے، لیکن ہم کہاں سے؟ کان سے پکڑتے ہیں بھائی۔ اب آپ خود غور کریں کہ اگر کوئی آپ کو کان سے پکڑ کے لے جائے، اب جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بکرے ہی چلاتے ہیں آپ کی طرح، اور جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ بکرے سے ہی پیار کرتے، لیکن عادت کیا ہوتی ہے کہ بکرے کو پکڑنا بھی ہے تو کان سے پکڑ کے کھینچنا ہے۔ اب کسی دن بکرے نے غصے میں آ کر آپ کو کھینچ دیا تو پھر آپ زمین پہ ہوں گے اور آپ کی عید خراب ہو جائے گی۔ اسی طرح شروع کے دن جب بکرا آتا ہے تو ہم اس کا خیال تو اپنی جان سے زیادہ اس کو رکھتے ہیں۔ پہلے دن بھائی کھانا ہی کھانا کھلا رہے ہیں اس کو 2-3 دن، اس کے بعد تو کہاں میں کہاں، اس کو بھول جاتے ہیں پھر بعض بچے۔ تو اس طرح نہیں کرنا۔ اگر ہم نے جانور لیا ہے کوئی تو اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنی ہے۔ ہم نے بکرا لیا ہے، کچھ بھی ہمارے پاس جانور ہے، دمبا ہے، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اس پر رحم کرنا ہے۔ اگر کوئی ہمیں کان سے پکڑ کے کھینچے تو ہمیں بھی تکلیف ہوگی، اسی طرح جانور کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہمیں کیا، اس کو رسی دی ہوئی ہے، رسی سے پکڑ کے چلائیں، سکون سے چلائیں، اس کو بھگائیں مت۔ اگر کوئی آپ کو بھگائے، پیچھے سے مار مار کر بھگائے تو آپ کو بھی محسوس ہوگا کہ درد محسوس ہوگا، تکلیف محسوس ہوگی۔ تو اسی طرح جانوروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ جانوروں پر رحم کریں، ان کو جو چارہ ہر وقت چارہ دیں، پتہ نہیں کب اس کو بھوک لگ رہی ہو۔ اور جس طرح اونٹ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کے مالک کی شکایت کری، تو ایسا نہ ہو کہ ہم قربانی کا جانور تو لے رہے ہیں لیکن وہ جانور ہماری شکایت رب کی بارگاہ میں کر دے، تو ہمارا یہ جانور لینا ہمارے لیے نقصان کا باعث نہ بن جائے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ بھی گھروں پہ جانور لیتے ہیں تو ان کا اچھی طرح خیال کریں، کیونکہ یہ موسم ہے، سال میں ایک ہی دفعہ آتا ہے، تو اس کو اچھی طرح کریں گے تو انشاءاللہ جانوروں کا خیال رکھیں، جانوروں کو اچھی طرح گھمائیں، چارہ کھلائیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا بھی حصہ نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔
پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے پینلسٹ موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ شروع کریں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک عادتیں۔ اور پیارے بچوں، آج ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے، وہ مبارک عادت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تکبر نہیں فرماتے تھے بلکہ عاجزی فرماتے تھے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے میری طرف وحی فرمائی کہ تم لوگ تواضع اور عاجزی اختیار کرو، یہاں تک کہ کوئی بھی دوسرے پر فخر نہ کرے۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عاجزی کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں الگ جگہ پر نہیں بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان گھل مل کر بیٹھتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عاجزی یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غلاموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی بیٹھ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیر اور غریب دونوں کی دعوت پر تشریف لے جاتے، اور آپ کو کوئی غلام بھی دعوت دیتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت کو بھی قبول فرما لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریب سے غریب شخص کی عیادت کے لیے بھی تشریف لے جاتے تھے۔ تو پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری لائف سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری پیاری عادت کو اپنائیں اور ہمیشہ عاجزی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک عادت کے بارے میں سنتے ہیں، اور آج ہم نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت کے بارے میں سنا وہ ہے تکبر نہیں کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکبر نہیں فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا عالم کیا سنا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں الگ جگہ پر نہیں بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ گھل مل کر بیٹھتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تکبر جیسی بری عادت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تکبر کرنا یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کرتے ہوئے زندگی گزارنا نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے تیسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں میں سے ایک سنت بات کرتے ہوئے مسکرانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ پیارے بچوں، بات کرتے ہوئے مسکرانا، اسمائل کرنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک بہت پیاری سنت ہے۔ حضرت ام درداء رضی اللہ عنہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتی ہیں کہ وہ ہر بات مسکرا کر کیا کرتے۔ جب میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہوئے مسکرایا کرتے تھے۔ تو بچوں، جب بھی کسی سے ملاقات کریں یا بات چیت کریں، اپنے چہرے پر اسمائل ضرور لائیں کہ مسکرا کر لوگوں سے ملاقات کریں۔ ایسا فیس نہ بنائیں کہ کوئی آپ سے ملنا پسند ہی نہ کرے۔ مسکرا کر بات کرنے والے سے ملاقات کرنے والے لوگ بھی پسند کرتے ہیں۔ اگر کوئی مسکرا کر بات کرتا ہے تو کیا ہے، لوگ اس سے ملاقات کرنا بھی پسند کرتے ہیں۔ جو یہاں پر بچے موجود ہیں جو ہمیں کڈز مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں، وہ جو ہمارے پیر صاحب ہیں، تو ان کی عادت کیسی ہے کہ جب بھی وہ کسی سے ملاقات کرتے ہیں، مدنی چینل پہ آپ دیکھیں مدنی مذاکرہ چل رہا تو امیر اہل سنت کے چہرے پر مسکراہٹ کتنی آتی ہے کہ ہر وقت مسکراتے ہیں۔ اور وہ کس وجہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ مسکرانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی درس ملتا ہے، ہمیں بھی اچھے لوگ یہی ہیں
کہ جب بھی کسی سے ملتے ہیں تو مسکرا کر ملتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، مسکرانے کے بارے میں اور اچھی انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے امیر اہل سنت کا ایک رسالہ مسکرانا سنت ہے، جس کا نام کیا ہے؟ مسکرانا سنت ہے۔ اس کا مطالعہ کیجیے۔ یہ بکلیٹ صرف 17 پیجز کا ہے۔ کتنے؟ 17۔ کتنے پیج کا ہے؟ 17۔ انشاءاللہ اس بک لیٹ کی ریڈنگ سے آپ کو بہت ساری دینی معلومات حاصل ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آخر میں تمام بچے مل کر نعرہ لگائیں گے، کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، کڈس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل، کڈس مدنی چینل۔ ہمارا مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ۔ ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا